بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 12 اگست آج سوموار کا دن، 2 دن آزادی میں رہ گئے۔ خبریں پہلے آپ کو خلاصہ بتا دوں۔ قومی حکومت، نیا وزیر اعظم، نئے معاملات اور نواز شریف کو ہٹانے کی جو کوشش، کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا، یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے جو آج تحریک انصاف کی 3 نشستیں چھین کے نون لیگ کو دیں، بڑا یو ٹرن مارا۔ مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ کدھر جائے گا، مخصوص نشستوں کا فیصلہ تحریک انصاف کی طرف جائے تو اسٹیبلشمنٹ کا بیک اپ پلان کیا ہے، اس پر کیا ہوگا۔ تحریک انصاف 13 اگست کی رات 11 بجے لبرٹی چوک لاہور سے پاکستان اور پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے ساتھ ایک نئے انداز میں جشن آزادی منانے جا رہی ہے۔ پاکستانی طالب علموں کی ڈیڈ لائن میں 18 دن رہ گئے۔ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، یہ کیا صرف معاملہ انصاف اسٹوڈنٹ کا یا پورے پاکستان کے طالب علموں کا۔ اور عدلیہ کے اہم معاملات بھی ہیں، 12 مقدمات، بشرا بی بی کے جو ان کی ضمانت ہے، اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کے خلاف درخواست ہے، کیسز کچھ اور بھی لگے ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے۔ اور پاکستان جو نمبر 1 آیا پوری دنیا میں، جہاں 16 لاکھ لوگ ملک سے ہجرت کر گئے، پڑھے لکھے ہنرمند، وجہ کیا بنی۔ جماعت اسلامی نے بھی آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف سے ہاتھ ملانے کی بات کی ہے۔ حالات اگر اس وقت تفصیل آپ کو بتاؤں تو تجویز اس وقت جو سیاسی جماعتوں کو دی جائے گی اور عمران خان کے پاس بھی جائیں گے، یہ صحافیوں کی جو کل محمود اچکزئی سے بڑی اہم ملاقات ہوئی، اس میں سہیل وڑائچ، حبیب اکرم، مجیب الرحمان شامی، سارے لوگ شامل تھے۔ یہ ان کی جو گفتگو ہے کہ بحران سے ملک کو کیسے نکالا جائے۔ نون لیگ کے بڑے قریبی جو صحافی ہیں، ان کی یہ تجویز تھی، اور یہ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ یہ جنرل ضیاء کے ساتھ بھی تھے، ضیاء الحق کے ساتھ بھی، مشرف کے ساتھ بھی۔ ان کی تجویز ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تو ایک قومی حکومت بنائیں، محمود اچکزئی کا نام وزیر اعظم کے طور پر تجویز کریں، وہ جو سب کے وزیر اعظم ہو، اور عبوری سیٹ اپ میں تمام جماعتوں کو ساتھ رکھیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، JUIF، جماعت اسلامی، سب کو، اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں کہ اس سیٹ اپ کو چلانے کے لیے جب تک نیا الیکشن نہ ہو شہباز شریف کو راستے سے ہٹا دیں۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان جو مسائل بن چکے وہ اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا کام تھا عمران خان کو مینیج کرنا، میڈیا سے نکالنا، مائنس کرنا، سائڈ پہ کرنا، مقبولیت ختم کرنا، وہ آج افق پر چمک رہا ہے پاکستان کی سیاست کی۔ اور نون لیگ کا کام تھا اربوں سے ارب لینے، وہ بھی ڈالر لینے، وہ اس میں ناکام ہوئے۔ وہ دونوں آپس میں سخت ناراض ہیں، نجی محفلوں میں ٹھیک ٹھاک رگڑا دیتے ہیں ایک دوسرے کو، صرف عمران خان کی وجہ سے مجبوراً اکٹھے ہیں، اور دونوں کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ناکامی کی جو ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں۔ نون لیگ کہتی ہے جو وزیر خزانہ لگا کے IMF سے آنکھیں بند کر کے دستخط کیے IMF کی، اور مہنگائی بڑھی، بے روزگاری بڑھی، ان مسائل کی وجہ سے ہماری سیاست جو ہے تباہ و برباد ہوگی، ہم ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ نون لیگ عدالتوں کو مینیج نہیں کر سکی، ججز کو مینیج نہیں کر سکی، خان کے اوپر جو کیسز کے بعد جو گراؤنڈ انہیں بنا کے دیا تھا وہ نہیں سنبھال سکے، اسے مقبولیت نہیں لا سکی، عوام کو مینیج نہیں کر سکی۔ اور پیپلز پارٹی ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہی ہے، معیشت کی ناکامی کا سارا قصور نون پہ جا رہا ہے، اور عمران خان کے حوالے سارا الزام اسٹیبلشمنٹ جا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی صدارت، چیئرمین سینٹ، گورنر، سارے عہدے اپنے پاس رکھ کے بڑے آرام سے بیٹھے۔ لیکن ان کے لیے بھی جو مسئلہ سندھ میں شروع ہونے والا ہے، جو MKM کھڑا کرنے لگی ہے، گورنر سندھ کامران ٹسوری کو ہٹا کے عزیز میمن کو لگانے کی جو کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ بنے گا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ ایک گارنٹی اگر مل جائے، اعتبار مل جائے کہ خان اگر آ کے صرف رگڑے گا نہیں آ کے، تو لڑائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر تحریک انصاف ہاتھ نرم کرے تو یہ بھی پھر انتشاری ٹولہ اور ڈیجیٹل دہشت گرد کرنے سے باز آئیں گے۔ اب عدلیہ میں ججز کا جس طرح منصور علی شاہ کا کل کا بڑا سٹانس آئین اور قانون کے حوالے سے آیا، اب انہیں کوئی بظاہر حل نظر نہیں آ رہا۔ معیشت تو ناکام ہے، تباہ و برباد ہے، پھر بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں وہ انہیں روزانہ خوفزدہ کرتے ہیں۔ اب وہ معاملہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دبتے نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں پاسپورٹ کینسل کر دیں گے، شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے، نقل و حرکت کینسل کر دیں گے، سرٹیفکیٹ نہیں بنانے دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ نوجوان ماننے پر تیار نہیں۔ وہ میں آگے چل کے اس پہ تفصیل سے بات کرتا ہوں کہ یہ الگ پورا ایک ٹاپک ہے۔ لیکن اس وقت جو خبروں اور تجزیوں میں سوشل میڈیا پر بھی یہ ساری باتیں بھی گردش میں آنے لگیں کہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، قاضی فائز کی مدت ملازمت کو ہر صورت میں زیادہ لٹکانے کے لیے نواز شریف کو خدا نخواستہ کسی حادثے کے ذریعے راستے سے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ الزام لگا دیا جائے تحریک انصاف اور عمران خان پہ، ایک نیا کیس بنایا جائے ذوالفقار علی بھٹو کی طرز کا، جس میں نون لیگ کو بھی بیانیہ ملے، اور مریم نواز کو جس طرح آصف زرداری بے نظیر بھٹو کو راستے سے ہٹا کے اقتدار میں آئے، مریم نواز کو بھی اقتدار ملے، وزارت عظمیٰ ملے، یہ 5 سال مکمل کریں، قاضی صاحب اپنی مدت ملازمت پوری کریں، اور بیانیہ بھی عوام میں بنے، اور خان کو ایک لمبے عرصے کے لیے جیل بھی رکھیں۔ اب ان کی باتیں تو بظاہر ساری لگتی ہیں ٹھیک ہے، اور اس پلان میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کرے، اور وہ بھی پھر اپنی اپنی مدت ملازمت توسیع لے لیں، لیکن یہ قابل عمل ہو نہیں سکتا۔ نواز شریف کی حالت بہت کمزور ہے۔ ایک تو سب سے پہلے عام بات یہ ہے، ان کے دیکھیں اپنے لوگ
نواز شریف کی جو ڈپریشن کی باتیں کر رہے, جاوید چودھری نے بات کی, نصرت جاوید نے کی, سارے صحافی جو مل کے آئے, مجیب الرحمان شامی ملے, سہیل وڑائچ ملا, فیض اللہ نیازی صاحب ملے, یہ ساروں نے ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف ذہنی طور پہ اس وقت ختم ہو چکے ہیں, وہ جو ڈپریشن کا شکار بھی ہیں, اور ان کا جو علاج ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے اہم بڑے ڈاکٹروں سے, امریکہ برطانیہ کے پینلز کے ساتھ زوم میٹنگز پہ بھی کروایا جاتے ہیں, اور یہ انہیں بڑی خطرناک قسم کی سخت ادویات دیتے ہیں, جس کے اسی لیے ان کے چہرے پر جو کپڑا ڈھانپتے ہیں وہ کہ ان ادویات کے استعمال سے ان کے پاس سے بڑی شدید قسم کی بدبو بھی آتی ہے جو ناقابل برداشت ہے, یہ اس لیے پبلک میں بھی نہیں جاتے. تو وہ میرا نہیں خیال قربانی دینے کو تیار ہے, اور وہ جانتے ہیں نواز شریف صاحب کے پاکستانی سیاست میں اور اقتدار میں ہوا تو ہے کہ اولاد نے اب کانٹا کھینچ دیا جب ضرورت پڑی, اس لیے وہ اپنا بندوبست کر کے بیٹھے ہیں. باقی قاضی فائز صاحب کی مدت ملازمت توسیع نواز شریف صاحب کی سب سے بڑی خواہش ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ چاہتے ہیں قاضی فائز اگلے 3 سال رہیں, اور قاضی فائز کی بھی پوری خواہش ہے کہ نون لیگ کو اکثریت ملے, یہ بھی مخصوص نشستیں بھی لے کے جائیں, 2/3 اکثریت بھی لے کے جائیں, یہ ایک دوسرے کی مجبوری ہے تاکہ نون لیگ تک اکثریت میں آگے آئین میں تبدیلی کرے, اور یہ آخری لمحے تک کوشش کرتے رہیں گے. اب کل تک تمام وکلاء متفق تھے کہ قاضی کی مدت ملازمت ہوتی نظر نہیں آ رہی, اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں بھی اب یہی سوچتی کہ چلے ہوئے کارتوس ہیں, ان کی ضرورت نہیں. لیکن آج قاضی صاحب نے جو یو ٹرن مارا اور بڑا فیصلہ کیا, جو اس سے تھوڑی صورتحال بدلتی ہوئی نظر آئی. قاضی صاحب کے اب رہ گئے ہیں 75 دن, اور جسٹس منصور علی شاہ کا ابھی تک نوٹیفیکیشن حکومت نے جاری نہیں کیا. اب قاضی صاحب کی ان 75 دنوں میں جو پوری کوشش ہوگی کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ اگر تحریک انصاف کے حق میں جائے تو قاضی صاحب اگر اسے نہ روک سکے تو کم از کم اس کا متبادل بیک اپ یہ دے دیں, اور وہ بیک اپ آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کے نون لیگ کو تو ان کے فیصلوں کا پتہ ہوتا ہے پہلے سے. یہ دوبارہ گنتی کا فیصلہ سب کو پتہ تھا, مٹھائیاں کل ہی بانٹ کی تھیں. یہ 3 حلقے N154, N181 اور 79 جو تھے N79, اس پر جو دوبارہ گنتی کی درخواست تھی, سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کیا جو لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم کیا تھا. یہ تینوں حلقوں میں دوبارہ گنتی کا فیصلہ تھا, اور یہ تینوں نشستیں اب نون لیگ کے پاس چلی گئیں. قاضی صاحب نے جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عقیل عباسی, یہ 3 رکنی بینچ سن رہا تھا. جسٹس عقیل عباسی نے اختلافی نوٹ دیا, لیکن باقی 2 ججز قاضی صاحب اور افغان صاحب نے ان کی حمایت میں فیصلہ دے کے نشستیں نون لیگ کو دے دی, اور شارٹ فیصلے میں بلکہ یہ بھی لکھ دیا کہ الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر اور عملے پر تنقید نہ کریں, آئینی ادارے کی عزت کریں, احترام کریں. جس طرح نواز شریف کے حدیبیہ کیس میں انہوں نے میڈیا کو شٹ اپ کال دی تھی, آپ کو یاد ہوگا, یہی معاملہ آج بھی. یہ 3 نشستیں جو انہوں نے دی نون لیگ کے قیوم نارا صاحب کو, عبدالرحمان کانجو کو اور ذوالفقار احمد خان کو, ان کی رکنیت اب بحال ہوگی. میں اگر آپ کو 154 کا صرف حال بتاؤں, یہاں رانا محمد سرفراز 1,34,000 ووٹ لے کے جیتے, دوبارہ گنتی ہوئی, انہیں کامیاب قرار دیا گیا. اب واردات یہ ہوئی یہاں پر, اس حلقے میں جو ووٹ مسترد ہوئے تحریک انصاف کے, جو انہوں نے ووٹ کاٹ دیے 7,000 ووٹ, اور کتنے ووٹوں کا فرق تھا دونوں امیدواروں میں, 6,499. ایسے 15 حلقے ہیں جہاں امیدوار کے ووٹوں کے درمیان جو فرق سے زیادہ ووٹ مسترد. عالیہ حمزہ شہباز کا حلقہ دیکھ لیں, یوسف رضا گیلانی کا آپ حلقہ دیکھ لیں, وہاں 293 ووٹوں کا فرق ہے, اور اس حلقے میں تقریباً 17,000 ووٹ جو مسترد ہوئے. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے حلقے میں بھی یہی معاملہ ہوا, مہربانوں سے جو ہارا, وہاں بھی 17,000 ووٹ جو مسترد ہوئے. پشاور میں امیر مقام کا حلقہ دیکھ لیں, وہاں 5,000 ووٹوں کا فرق تھا اور 5,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہی جیتا تھا. جیلم میں یہی ہوا, گجرات میں ہوا, منڈی بہاؤدین میں ہوا, فیصل آباد, بکھر, ٹوبا ٹیک سنگھ, یہ تقریباً 22 لاکھ ووٹ انہوں نے مسترد کیے. اور 4 حلقے تو ایسے ہیں جہاں 15,000 سے زیادہ ووٹ مسترد ہوئے, اور 67 حلقے ایسے ہیں جہاں 2,000 ووٹ مسترد انہوں نے کیے, اور اتنا ہی فرق تھا. تو تحریک انصاف یہ سارا جیتی ہوئی ہے, کلین سویپ. اب مسترد ووٹ کرنا بڑا آسان کام ہے, کسی نے بلے پر مور لگائی ہے تو اس کے ساتھ شیر پر بھی آپ لگا دیں, ان کے جیتے ہوئے ووٹ نکال کے, وہ ووٹ مسترد ہو جائے گی. ووٹیں نکالیں تحریک انصاف کے تھیلوں سے, ان پر کوئی بھی مور کے اوپر مور لگا دیں, ایسا مبہم کر دیں, تھوڑا سا پھاڑ دیں, وہ ووٹ مسترد ہو جائے گا. اس طرح انہوں نے وارداتیں کر کے یہ جو ری کاؤنٹنگ کروا کے ان حلقوں میں جہاں جہاں تحریک انصاف الیکشن جیتی ہوئی ہے, اور وہ جیتی ہوئی نشستیں ری کاؤنٹ کروا کے نون لیگ کو دینا چاہتے ہیں. اور یہی قاضی صاحب, الیکشن کمشنر اور اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ ہے کہ اگر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کے پاس چلی جائیں, 22 نشستیں قومی اسمبلی کی, تو تحریک انصاف کی 22 نشستیں ہی ان لوگوں نے چھین لینی ہے, کیونکہ 20 میں تقریباً ری کاؤنٹنگ کا معاملہ چل رہا ہے. اب جس طرح نے 154 لودھرا میں ہوا, وہاں 6,944 ووٹوں کا فرق تھا, یہ 7,000 مسترد ہوئی. تو اسی طرح ہر جگہ پہ جہاں جہاں 12,000 15,000 ووٹوں کا فرق, وہاں مزید کر لیا جائے,
اور پھر الیکشن کمشنر تو بولنا ہی نہیں، اس کو تو ویسے ہی آپ کو پتا ہائی کمشنر لگا کینیڈا بھیج دیا جائے گا، یہ عمر ایوب سمنی پہلے ہی بتا چکے ہیں، اس کا تو ٹائم ویسے ہی پورا ہو چکا ہے، یہ بونس پر چل رہا ہے۔ اور قاضی صاحب جن کا احترام کرنے کو کہتے ہیں، جن کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جنہوں نے 2 دفعہ الیکشن منسوخ کیے، ملتوی کیے، دھاندلی کیے، اب اس پہ سابق کمشنر چٹھا کا اعترافی بیان موجود ہے، جسے پتہ نہیں لاپتہ ہے، اغواں ہیں، وہ سامنے آ نہیں سکتے۔ قاضی صاحب حالانکہ وہ خود کہہ چکا ہے کہ اسے، قاضی کو اور الیکشن کمشنر سردار سلطان راجہ کو، تینوں کو پھانسی چوک پہ دیں، مینڈیٹ چھنا، اور یہ واردات ابھی تک جاری ہے۔ بہرحال اب عمران خان کے کیسز کی بشرا بی بی کے 12 مقدمات جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آپ کو پتہ ہے عدت میں انہیں رہائی ملی تھی، اور اس میں عدالت نے حکم دیا تھا انہیں رہا کریں۔ اڈیالہ جیل نے سپرنٹنڈنٹ نے رہا کی بجائے دھکے مارے، گرفتار کیا غیر قانونی طور پر۔ آج میاں گل حسن صاحب نے بڑا اہم سوال پوچھا کہ نیب کو کیسے پتہ چلا کہ 1.5 سال سے جو کیس چل رہا ہے اس کی گرفتاری 13 جولائی کو ڈالنی ہے، جس دن عدت کا فیصلہ ہونا ہے۔ ان کو کیسے پتہ چلا کہ 108 تحائف ہیں، تو کیا 108 گرفتاریاں ڈالیں گے یا ایک ہی گرفتاری ہوگی، اور اسی دن ڈالیں گے جس دن دوسرے کسی کیس کا فیصلہ ہوگا، رہائی ملے گی؟ تو اڈیالہ جیل کی سپرنٹنڈنٹ کی جو پٹیشن ان کے پاس آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں قانون کے مطابق اس کو رگڑا لگے گا، قانون کے مطابق میرے خیال میں تو فی الفور معطل کر کے جیل بھیجنا چاہیے، تاکہ یہ بدماشی اور بدعنوانی کا سلسلہ رکے، کیونکہ اگر یہ نہیں رکے گا تو پھر عوام کے پاس معاملہ جا رہا ہے۔ نوجوانوں نے ابھی جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے 30 اگست، نون لیگ کے ابھی عظمیٰ بخاری اور ہنا پرویز بھٹ صاحبہ پریس کانفرنس میں کہہ رہی تھی کہ خان پہلے ترکی سے امید لگا کے بیٹھا تھا، پھر سری لنکا کا سوچتا تھا، اب بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کہہ رہے باہر نکلیں، اپنے خان کے بچے برطانیہ میں عیاشی کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کے بچوں کو بلانا چاہتا ہے۔ یہ اسے پہلے تو ان سے بندہ پوچھے کہ عمران خان کے بچے تو پاکستانی ہے ہی نہیں، وہ تو برطانوی ہیں، انہوں نے برطانیہ میں ہی رہنا ہے، اور میاں نواز شریف کے بچے پاکستانی ہیں، یہ البتہ برطانیہ میں رہ رہے ہیں۔ برطانیہ میں اگر نہیں رہ رہے تو کیا غزہ میں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں یا سولر پینل خرید رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ؟ اور عمران خان نے تو کسی بچے کو ابھی تک نہیں کہا باہر، بچے تو خود باہر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس 2 ہی راستے ہیں، ایک تو وہ 16 لاکھ پاکستانیوں کی طرح 2023 میں ملک چھوڑ کے نکل جائیں، جس طرح وہ چھوڑ کے باقی چلے گئے، اور تاکہ کھل کے پیچھے آپ بدماشی کریں اور وہ اپنی قسمت بدلیں۔ اب چونکہ سارے کے سارے تو نکل نہیں سکتے، نوجوان بچے جو رہ گئے ہیں انہوں نے تو کوشش کرنی ہے، اور انہیں اپنی قسمت کا پتہ ہے کہ یا تو یورپ سے یونان جاتے ہوئے کشتی سے گر کر ڈوبنا ہے، اور یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، آپ تمام شماریات اٹھا کے دیکھیں پچھلے سالوں میں، بلکہ ابھی کچھ مہینوں پہلے یورپ جانے کے خواہشمند 300 لوگ کشتی سے گر کر ڈوب گئے مستقبل کے لیے، کہ اپنے اپنے خاندان کے لیے بازی لگا رہے تھے۔ بنگلہ دیش کے بچوں نے بھی یہی کیا، وہاں 300 نوجوانوں نے شہادتیں دے کے پورا نظام بدل دیا، جس سے انہیں شکایت تھی کہ ان کا حق کھا رہے ہیں، ان کی نوکریاں کھا رہے ہیں۔ اب نوجوان پڑھ لکھ کے مستقبل اس کا کوئی نہیں، اور ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں میں 34 ملین ڈالر نکلے، ہیلی کاپٹر نکلیں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی تو ویسے ہی موج لگی۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ جو لوگ ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی زندگیاں تو عربی شہزادوں سے بھی بہتر ہے، دنیا کی ہر آسائش ان کے پاس، یہ گولف، نیزہ بازی، پولو وغیرہ، یہ شاہی خاندانوں کے شوق ہے، گھوڑے رکھنا، مہنگی مہنگی بڑی بڑی جاگیریں بنانا، جن کی اپنی جاگیریں ہوں وہ کر سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی کھیلیں دیکھیں، گھڑ سواری اب یہ بادشاہت میں ہوتی تھی، جہاں پہ آپ کی پولو کے لیے بہت بڑی زمین چاہیے آپ کو، ان کے سارے لوگ اس میں ٹرینڈ، گولف کے لیے، تو ان کا حال یہ ہے، تو پھر نوجوان بچہ کہاں جائے؟ وہ اپنے ہاتھ میں کوئی، اب اگر تحریک انصاف کے چراغ لے کر نکلے، موم بتی لے کر نکلے تو چھیڑتے ہیں ممی ڈیڈی جماعت بزدلیں، نکلتی نہیں۔ اب وہ جھنڈا لے کر اپنے ہاتھ میں نکل آئے تو جھنڈے سے بھی تکلیف، اور جھنڈے کے اندر جو ڈنڈا اس سے بھی تکلیف۔ اب یہ 14 اگست کو تحریک انصاف کے لوگ جو جھنڈا لے کے نوجوان نکلنا چاہتے ہیں، 13 اگست کی رات، ویسے چلے 13 اگست کو نکلیں، 14 کو نہ نکلیں، 13 کو نکلیں، پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے ہر جگہ ہر سب کو دکھا دیں۔ ویسے جھنڈا بھی ابھی وہ تحریک انصاف کو بتا رہے تھے 600 روپے کا جھنڈا مل رہا ہے، اور پاکستان کا جھنڈا 400 روپے کا، اور دونوں دھڑا دھڑ بک رہے ہیں، اور آن لائن بھی لوگ آرڈر کری جا رہے ہیں۔ پر یہ تو اس کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں جو اسٹوڈنٹ تحریک ہے، یہ دنیا کی مختلف تحریکیں آپ اٹھا کے دیکھیں، انقلاب دیکھیں، مزاحمت دیکھیں، تو اس میں آپ کو طلباء اور نوجوان نسل نظر آتی ہے۔ سیاست میں نوجوانوں کی جو سیاسی پرورش ہوتی ہے، نشو نما ہوتی ہے، کہ کیسے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہے، آزمائش سے کہ یہ آپ کو حالیہ دن میں امریکہ میں آپ دیکھیں، فلسطین کے حوالے سے پوری دنیا کی 86 بڑی یونیورسٹیوں میں فلسطین کے لیے بڑی بڑی ریلیاں، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، فرانس میں دیکھ لیں آپ، وہاں طالب علموں نے کیا کیا، افریقہ سے لے کر ایشیا تک، چین، جتنے بھی انقلاب آئے اس میں ہانگ کانگ سمیت، آپ دیکھیں کہ طلباء کا کیا کردار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جاگیردار اسٹیبلشمنٹ یہ نوجوانوں کو جو سیاست سے روکنے کے لیے قدغن لگاتے ہیں، اسے غلط رخ کی طرح، یہ نوجوان بچے جو اس معاشرے کی یا کسی بھی معاشرے کی بڑی طاقت ہے، یہ اپنے مستقبل کے لیے اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ زیادہ تر کوئی جاگیردار خاندان، کو سرمایہ دار، بیوروکریٹ، باثر خاندانوں سے تو ہوتے نہیں، عام پاکستانی شہری ہیں۔
انہیں پتہ ہے کہ تعلیم مکمل کر کے روزگار کا موقع انہیں ملے گا، مستقبل اپنا بنانا ہے، نوکری ملے گی نہیں، کاروبار چلانا ہے، یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے 64% آبادی کے نوجوان اگر یہ بے روزگار ہوں گے تو پھر یہی اس ملک کے لیے سب سے بڑا عذاب بن جائے گا. اور یہی کام بنگلہ دیش میں ہوا، وہاں بھی سسٹم نوکریاں ان کی کھاتا رہا. پاکستان میں بھی یہی معاملہ، بھی چھٹے گریڈ کی ایک نوکری کے لیے 1.5 لاکھ اپلیکیشن ہے، بے روزگاری اتنی زیادہ ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں حالات میں جو یہ کہا جائے کہ زیادہ تر نوجوان تحریک انصاف کے، تو غلط نہیں، کیونکہ تحریک انصاف پاکستان میں سب سے مقبول جماعت ہے. اب جو نوجوان رہ گئے ہیں، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام کے ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، ان سب کا مستقبل محفوظ نہیں ہے، اجتماعی معاملہ ہے. تو پارٹی کی تفریق کے بغیر وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اب چونکہ نوجوانوں کا سیاست میں رجحان سب سے زیادہ ہے اور سب سے بڑی پارٹی میں نے کہا تحریک انصاف ہے، اس وجہ سے وہ اس تحریک کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ تعداد زیادہ ہے. ورنہ اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، جماعت اسلامی کے نوجوان بھی موجود ہیں. اور انصاف فیڈریشن کے وہ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں کوئی اعتراض ہے تو ہم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ہی اپنے مطالبات سے نکال دیتے ہیں، ہم صرف سیاسی قیدیوں کی ملک کی رہائی، تو اس میں عمران خان آٹومیٹکلی آ جائیں گے. باقی معاملات پہ وہ جب بات کریں گے تو طلباء میدان میں آئیں گے تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو. تو انہیں اسی لیے خطرہ ہے کہ 18 دنوں میں بڑا کچھ ہو سکتا ہے. اللہ ان کو عقل کی ہدایت دے اور یہ پرامن معاملات حل ہو جائیں. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.